خیال سفر آ رہا ہے، ذہن میں مختلف خیالات بنتے ہیں، اپنے تخیلات کے احساس کو چنتے ہیں۔ گوتھک فن تعمیر سے آرائشہ خاطر داخل ہوتے ہی ہمارا ذہن ماضی کی دل فریب یادوں میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ بلند اور بوسیدہ عمارتیں اپنی دل نشین اور دل فریب جوانی کی طرف ہمیں پکار رہی تھی۔ ہمیں احساس شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم ان پرشکو اور حسن سے عبارت شدید محنت سے تیار فن تعمیر کی حفاظت اس طرح نہ کر پائے جس کی یہ مستحق تھی۔ جن گلیوں میں چلنا مشقت اور دقت کا احساس بڑھا رہا تھا، وہی گلیاں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ کس طرح ماضی میں یہاں رہنے والے یہاں چلنے اور مجھے باعث فخر سمجھتے تھے۔ ہم نے تو اس کو زبوں خالی تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر کھارا در کے در و دیوار اپنی خوش رمی سے ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ ان در و دیوار خوبصورتی کے بہتر میں کوئی شکایت نہیں تھی، اگر ہم نہ جانے کیوں شرمندہ تھے۔ یہاں کی پرشکو عمارتیں جو آج اپنی موت کے نزدیک کھڑی ہیں، مجھ سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نام لوں ان کے انہیں شرمندگی ہوگی، اگر میں نام لوں ان کے انہیں شرمندگی ہوگی کہ میری موت کے ضامن میرے لشکر میں رہتے۔ اس جگہ کی تاریخ میں جھانکنے پر اس کا تاریخی نام کلاچی جو گوٹھ ملتا ہے۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ سمندر کا پانی شہر میں داخل نہ ہو پائے، اسے روکنے کے لیے در بنائے گئے۔ اب کیونکہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس جگہ کا نام کھارا در رکھا گیا۔ اس پرانے مقام کے مکین ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں اور ان کے دھیمے اور اپنائیت سے بھرے انداز بہت جلد کسی بھی اجنبی کو اس خاندان کا حصہ محسوس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لوگ متوسط طرز زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے کی فکر کا جذبہ انہیں قریبی رشتے سے جوڑے رکھتا ہے۔ ساحل لدھیانوی کی نظم کے چند اشعار میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میری محبوب پس پردہ ہے تشہیر وفا، میری محبوب پس پردہ ہے تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ جدید عمارتوں نے تو جیسے کھارا در سے اس کا حسن و شباب چھین لیا۔ جو گلیاں جہاں بسا وقت ہنسنے اور چہچہانے کی آوازیں آیا کرتی تھی، اب بس گاڑیوں کے بے ہنگم شور سے گونجتی رہتی ہیں۔ خوبصورتی اور معصومیت کھوتی جا رہی ہے۔ مجھے یہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں ارباب اختیار سے یہ سوال بارہا نظر آیا، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ با اختیار لوگوں سے یہ عمارتیں سوال کر رہی ہیں کہ ہمیں کس گناہ کی بداشت تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، کیا ہمارے حق دلانے کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا، کیا ہماری رعنائیاں واپس آئیں گی؟ کاش کوئی تو سوچے، کاش کوئی تو بڑھے۔